نحمده ونصلي على رسوله الكريم الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي حبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم علیہ. اللہ تعالیٰ کی بے شمار حمد و ثنا، تسبیح و تہلیل و تمجید، بے شمار حمد و ثنا، بے شمار شکر اللہ تعالیٰ کے مقدس ذات والا بابرکات کے لیے، جس مالک لا یزال نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، مسلمان بنایا، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا. پھر رب العالمین نے ایمان کی دولت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ کلام کی نعمت، یہ علم اور عمل کی نعمت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی محبت دل کے اندر فرمائی. کیونکہ ہم نماز کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں جو رب العالمین نے سکھائی ہے: یا باری تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم، اے مالک و مولا صراط مستقیم عطا فرما. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا صراط یعنی راستہ عطا فرما جن پر تو نے انعام کیا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے ایک پیارے بندے، پیارے حبیب، دلوں کے طبیب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک و مقدس صحابی حضرت ابو یحییٰ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کا آج ذکر کرتے ہیں. اس بات کو اگرچہ صدیاں گزر گئیں، مگر روم کے ایک عالی شان محل کے ایک کشادہ کمرے میں ایک پادری رئیس قبلہ کے ساتھ محو گفتگو تھا، اور گفتگو کا محور موضوع عیسائیت کی تعلیم تھی کہ رفتہ رفتہ اس کے مخالفین میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور بے شمار لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کا انکار کرنے لگے. اچانک پادری نے پرجوش انداز میں کہنا شروع کیا کہ جزیرۃ العرب کے شہر مکہ معظمہ میں ایک نبی کے ظہور کا وقت قریب آ چکا ہے، جو حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے نبی برحق ہونے کی تصدیق فرمائیں گے، اور لوگوں کو ظلم و ستم سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں گے. یہ گفتگو ان کا ایک غلام بڑے غور سے سن رہا تھا. جیسے جیسے گفتگو سنتا گیا، اس کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑتی چلی گئی. اس نو عمر غلام کے چہرے سے اس کی ذہانت و متانت ٹپکتی تھی. معلوم ہوتا تھا کہ کسی اچھے خاندان کا چشم و چراغ ہے، کسی مقدس دل کا حامل ہے، کسی پاکیزہ روح کی تلاش میں ہے، کسی خوبصورت خوشبو کا متلاشی ہے. وہ اس معاشرے سے بخوبی واقف تھا جس میں سوائے فحاشی، عریانی، بے حیائی اور ایک دوسرے پر ظلم و ستم ڈھانے کی سوا اور کچھ نہ تھا. وہ پہروں بیٹھ کر سوچا کرتا تھا آخر وہ کب تک غلامی کی زندگی بسر کرتا رہے گا. ان ہزاروں غلاموں میں سے ایک تھا جن کو زبردستی پکڑ کر بازار
بازار غلامہ میں بیچ دیا گیا تھا۔ کبھی کبھار اس کو اپنی ماضی یاد آتا، اپنی مادری زبان یاد آتی جس کو وہ آہستہ آہستہ بھول رہا تھا۔ رومیوں کی زبان اس کی مادری زبان پر غالب آ رہی تھی۔ اب اس کی عمر 30 سال سے اوپر ہو چکی تھی۔ بھرپور جوانی اس سے بار بار مطالبہ کرتی کہ غلامی کی زنجیروں کو توڑ ڈالے۔ وہ آخر ایک بڑے باپ کا بیٹا تھا جو کبھی ایک بستی پر حکمران ہوا کرتے تھے۔ وہ اس دن کو کبھی بھول نہ سکا تھا جب وہ اپنی والدہ ماجدہ کے ہمراہ سیر کے لیے فرات کے کنارے کسی بستی میں ٹھہرا ہوا تھا۔ اس کا والد سنان النمیری ایران کے بادشاہ کسریٰ کی جانب سے عراق کی ایک بستی کا گورنر تھا اور خالص عربی النسل بندہ تھا۔ اس کی والدہ بھی عرب کے مشہور قبیلے بنی تمیم سے تعلق رکھتی تھی۔ والدہ کی طرح اس کا باپ بھی اس سے شدید محبت کرتا تھا۔ گورنر کا بیٹا ہونے کے ناطے اس کا بچپن بڑا خوبصورت اور خوب ناز و نعم میں گزرا تھا۔ بچپن سے وہ تیر اندازی کا ماہر تھا، تلوار کے کرتب دکھاتا اور دوڑ میں اپنے ساتھیوں سے ہمیشہ آگے نکل جاتا۔ اس کی عمر 15 سال ہو چکی تھی، مگر وہ اپنے ڈیل و ڈول کے اعتبار سے اپنی عمر سے کہیں بڑا نظر آتا تھا۔ اس زمانے میں وقت کی دو بڑی طاقتوں یعنی ایران اور روم میں مسلسل لڑائیاں رہتی تھیں۔ کبھی ایک کا پلہ بھاری ہو جاتا تو کبھی دوسرا جیت جاتا۔ ایک دوسرے کے علاقوں مارے جاتا تو ان کا یہ محبوب مشغلہ تھا۔ مال و متاع لوٹ لیا جاتا، عورتوں کو لونڈیوں اور مردوں کو غلام بنا لیا جاتا۔ اس نوجوان کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ یہ اپنے وطن سے کچھ فاصلے پر تھا کہ اچانک رومی لٹیروں نے شب خون مارا، سامان لوٹ لیا اور کتنے قتل ہوئے، اور جو بچ گئے ان کو گرفتار کر کے غلام بنا لیا گیا۔ ان گرفتار ہونے والوں میں یہ نوجوان بھی شامل تھا جو مختلف لوگوں کے ہاتھوں بکتا بکاتا آخر روم تک پہنچ گیا اور غلامی کی زندگی گزار رہا تھا۔ مقامی زبان پر دسترس تو حاصل ہو چکی تھی، مگر عربی زبان آہستہ آہستہ بھول رہا تھا۔ وہ اپنے ماضی کو جب یاد کرتا تو بے اختیار کہہ اٹھتا، میں تو عربی النسل ہوں اور صحرا کا بیٹا ہوں۔ یہ نوجوان جس کا تذکرہ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ مشہور صحابی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہے۔ ان کی ذات کے متعلق آپ کی کنیت ابو یحییٰ تھی۔ آپ کے بارے میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ وہ رومی نسل تھے۔ پادری سے اللہ کے رسول کی آمد کی بشارت سنی تو مکہ کی طرف بھاگنے کا منصوبہ بنایا اور ایک لمبی جد و جہد کے بعد وہ مکہ شریف پہنچ گیا۔ اس کے سر کے بال سرخ تھے۔ رومی زبان بھی عربی زبان پر غالب آ چکی تھی، لہذا مکے والوں نے ان کا نام صہیب رومی رکھ دیا۔ مکہ کے سادات میں سے عبداللہ بن جدعان کی کفالت میں کاروبار شروع کیا اور جلد ہی ان کا شمار امیر ترین تاجروں میں ہونے لگا۔ تجارت کے ساتھ ساتھ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مقصد کو کبھی نہ بھولے۔ ایک دفعہ ایک لمبے تجارتی سفر پر انہیں جانا پڑا۔ جب سفر سے واپس آئے تو لوگوں نے بتایا کہ ایک شخص حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم بن عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ لوگوں کو مکارم اخلاق یعنی خوبصورت اخلاقیات کا درس دیتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے منع فرماتے ہیں، ایک رب العالمین رب وحدہ لا شریک کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا سے، کسی اور کی عبادت کرنے سے منع فرماتے ہیں۔
حضرت صہیب نے پوچھا کہیں وہی تو نہیں جن کا نام امین ہے؟ جواب ملا ہاں وہی ہے۔ مزید تصدیق کے لیے پوچھا کیا ان کا نام جو عرب والے جس کو صادق مانتے ہیں کیا وہی ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ وہی ہے۔ تو ان سے کہا کہاں ملیں گے، ان کا پتہ اور ٹھکانہ کیا ہے؟ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول ان دنوں صفا پہاڑی کے دامن میں واقع ارقم بن ابی ارقم کے گھر یعنی دار ارقم کو اسلام کی دعوت اور تبلیغ اور تعلیم کی خاموشی سے مشن کو پورا کر رہے تھے، اور کسی خیر خواہ نے بتایا اور ساتھ ہی کہا ذرا دیکھ بھال کر جانا قریش کو پتہ نہ چل جائے، کیونکہ وہ آپ علیہ السلام کی دعوت کے سخت دشمن ہیں۔ اگر اسلام قبول کرنے والے کا طاقت اور قبیلہ نہ ہو یا غلام اور کمزور ہو تو اس پر بڑے ظلم و ستم کرتے ہیں، اس کے لیے زندگی تنگ کر دیتے ہیں۔ پھر حضرت صہیب رومی ایک دن دار کے ارقم میں پہنچے، گھر میں داخل ہونے لگے تو عمار بن یاسر نظر آئے۔ پوچھا عمار تم یہاں کہاں؟ عمار نے پوچھا آپ کہاں؟ دراصل دونوں کی منزل ایک تھی، ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے اور اکٹھے ہی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں داخل ہو گئے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں کو گلے لگایا اور ایک ہی ساتھ اکٹھے کلمہ پڑھا دیا۔ یہ دونوں حضرات عظیم شخصیات ایک ہی دن میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گئیں۔ سیرت کے قارئین کے لیے دور مکی کی آزمائشوں اور تکلیفوں کا تذکرہ تو سبھی کو معلوم ہے۔ یہ تذکرہ بڑی بڑی مصیبتوں کے ساتھ ہے کتب سیر کے اندر، کہ پہلے جیسے معلوم ہے کہ کمزوروں پر، غلاموں پر، یتیموں پر اور بے قبیلہ لوگوں پر قریش کا خوب طاقت زور چلتا تھا، اس معاملے میں حضرت صہیب رومی نے بھی اپنی مصیبتوں کا وافر، تکلیفوں کا وافر حصہ پایا، مگر بے پناہ طور پر ستائے بھی گئے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے رسول سے محبت اور رب کی راہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے راہ حق سے نہ ہٹے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب سب سے پہلے حبشہ کے لوگوں کو اور پھر مدینے کی طرف جن کو ہجرت کا اذن عام عطا کیا تو لوگ آہستہ آہستہ جیسے حالات اجازت دیتے ایک ایک کر کے مکہ سے ہجرت کرتے چلے گئے۔ حضرت صہیب رومی کی بھی دلی خواہش تھی کہ وہ اللہ کے رسول کی معیت میں ہجرت کریں، مگر اللہ تعالیٰ کو ابھی ان کے اور ایمان کا مزید امتحان مقصود تھا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جب ہجرت فرما کر مدینے تشریف لے گئے تو باقی جو مسلمان بیچارے بچ گئے، مکہ کے اندر ان پر عرصہ حیات مزید تنگ ہو گیا۔ ان میں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایک نمایاں نام ہے۔ یہ مالدار بھی بہت تھے، مگر چونکہ ان کا کوئی قبیلہ نہ تھا، کوئی رشتہ دار نہ تھا، مشرکین نے ان پر پہرے لگا دیے کہ کہیں ہجرت کر کے یہ چلے نہ جائیں۔ ادھر انہوں نے جو مال کمایا تھا اس کو سونے چاندی کی صورت میں جمع کر کے گھر کے کونے میں دفن کر دیا۔ پھر ایک سرد رات کو تیر کمان سنبھالی، تلوار گلے میں لٹکائی، پہرے داروں کو چکمہ دے کر مدینے کے راستے پر چل دیے۔ جب پہرے داروں کو احساس ہوا کہ صہیب رومی تو نکل چکے ہیں تو آپ کا پیچھا کیا گیا۔ اتنے میں صبح نمودار ہو چکی تھی، چنانچہ انہوں نے صہیب رومی کو گھیرے میں لے لیا۔ وہ کوشش کر کے ایک ٹیلے کی اونچائی پہ چڑھ گئے اور اپنی کمان میں تیر چڑھا کر قریش کو للکار کر کہا کہ اللہ کی قسم تم لوگوں کو خوب معلوم ہے کہ میں تم سب سے زیادہ ماہر تیر انداز ہوں اور میرا نشانہ خطا نہیں جاتا۔ اللہ رب العزت کی قسم تم میری طرف بڑھنے کی غلطی کرو گے تو میں اپنے ایک ایک تیر سے
تمہارے ایک ایک آدمی کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا، کیونکہ تم سب میرے تیروں کی زد میں ہو۔ پھر جو بچ گئے ان سے بھی تلوار سے لڑتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں شہادت کے ساتھ سرخرو ہو جاؤں گا۔ قریش میں سے ایک بولا، دیکھو صہیب، ایسا ممکن نہیں کہ تو اپنا مال بھی لے جائے اور جان بھی بچا کر سلامتی کے ساتھ مدینے چلا جائے۔ تم اپنے ماضی کو بھول چکے ہو، تم تو مکہ میں فقیر اور مفلس اور غریب اور کلاش شکل میں آئے تھے، یہاں تم نے مکے والوں سے بہت کمایا، کاروبار کیا، مالدار بن گئے۔ حضرت صہیب رومی نے جب ان کی گفتگو سنی تو ذرا تأمل کیا اور پھر پوچھا، اگر میں تمہیں اپنا سارا مال و متاع دے دوں تو کیا پھر میرا راستہ چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا، بالکل چھوڑ دیں گے۔ آپ نے ان کو وہ جگہ بتائی جہاں پہ آپ نے اپنا سونا چاندی دفن کیا ہوا تھا، تو ان لوگوں نے آپ کا راستہ چھوڑ دیا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی کی کمائی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی خاطر لوٹا دی۔ اب وہ تھے اور مدینے کا سفر تھا، تمنا یہی تھی کہ جلد از جلد اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے مقدس قدموں میں حاضری ہو جائے۔ سفر میں تھکاوٹ محسوس ہوتی تو اللہ کے رسول کی محبت دل میں تازہ کر لیتے اور پھر یہ محبت اس کو تازہ دم کر دیتی، پھر چل پڑتے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی قبا میں ہی قیام پذیر تھے کہ صہیب رومی بھی وہاں پہنچ گئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے غلام کا والہانہ استقبال کیا، محبت سے گلے لگایا اور 3 مرتبہ فرمایا، ربح البیع ابا یحییٰ، ربح البیع ابا یحییٰ، ربح البیع ابا یحییٰ، یعنی اے ابو یحییٰ، تیری تجارت تجھے کامیاب رہی، تیری تجارت نے نہایت تو نے کامیاب تجارت کی، یعنی دھن دولت دے کے اللہ رسول کی معیت حاصل کر لی۔ اللہ۔ حضرت صہیب رومی کا یہ مژدہ جاں فشاں سن کر خوشی سے چہرہ تمتما اٹھا اور انہوں نے فوراً کہا، اللہ کی قسم، اس واقعے کا میرے علاوہ تو کسی کو علم نہ تھا۔ یہ یقیناً حضرت جبریل علیہ السلام رب العالمین نے میرے میٹھے مصطفیٰ کو آ کر وہ سارا کچھ بتا دیا۔ اللہ نے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مقدس علم عطا فرمایا۔ یہ اس کی ایک خوبصورت کا اظہار تھا۔ اللہ رب العزت کو اپنے بندے پہ بڑا پیار آ گیا اور جبریل امین آسمان سے وحی لے کر یہ آگے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی مشقت کرنے والا ہے۔ اللہ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی شفقت کرنے والا ہے، بڑی۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا رؤوف ہے، یعنی شفقت فرمانے والا ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابہ کرام علیہم الرضوان اجمعین میں نہایت اعلیٰ و مقام اور مرتبہ تھا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے بہت محبت فرماتے تھے۔ بعض اوقات ہنسی مزاح کی حالت میں نوبت یہاں تک بھی آتی، لیکن یہ اسلامی معاشرے کا لطیف مزاح تھا۔ میں مزاح کی بات کر رہا ہوں، مذاق کی بات نہیں کر رہا، یعنی جس چیز سے دل کو فرحت ملے، اس کے اندر جھوٹ بھی نہ ہو، ایسی بات کر دینا جو پیارا سا چٹکلا ہو تو یہ جائز ہے۔ جھوٹ بولنا اور کڑکڑا کر ہنسنا اور کہہ کے لگانا اور جھوٹی مذاق اور توہین امیز مذاق حرام ہے۔ ایک مرتبہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ دکھ رہی تھی، آنکھ میں درد، اور سامنے تازہ کھجوروں کا گوشہ پڑا تھا، وہ اس سے تازہ کھجوریں چن چن کر کھا رہے تھے۔ میرے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نگاہ نبوت کے ساتھ متبسم لبوں کے ساتھ
یعنی تبسم ریز ہونٹوں سے میرے آقا نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور فرمایا کہ اے اتاکل الرطب فی عینک رمدا، اے صہیب تمہیں تو آشوب چشم ہے، اس کے باوجود کھجوریں کھا رہے ہو، یعنی تیری آنکھیں تو دکھ رہی ہیں، تجھے آنکھوں کی تکلیف ہے پھر بھی کھجوریں کھا رہے ہو۔ تو فوراً عرض کیا میں بیمار آنکھ کی طرف سے نہیں بلکہ دوسری آنکھ کی طرف سے کھا رہا ہوں جس میں درد نہیں ہے۔ یہ پیاری پیاری باتیں اس طرح ہوتی تھیں۔ حضرت صہیب رومی نہایت نڈر بھی تھے، دلیر بھی تھے، عاشق مصطفیٰ بھی تھے، ایثار پسند بھی تھے، اور اللہ کے پیارے حبیب سے محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور مظلوموں سے محبت اور مسکینوں کی خدمت کرنے والے تھے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس میدان جنگ میں بھی تشریف لے جاتے حضرت آپ کے ساتھ ہوتے، جب کبھی آپ نے کسی سے بیعت لی تو وہاں بھی حاضر ہوتے تھے، اور کوئی بھی فوجی دستہ کہیں جاتا تو اس کے ساتھ بھی آپ ہوتے تھے۔ آپ کسی بھی غزوے میں شریک ہوتے، کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں بائیں ہوتا، مسلمانوں کو کہیں سے کوئی خوف و خطرہ محسوس ہوتا تو میں ہمیشہ ان کو ٹالنے میں جلدی کرتا، پہل کرتا۔ ایسا نہیں ہوا کہ دشمن کو اللہ کے رسول کے قریب بھی کبھی بھٹکنے دیا ہو۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سخی تھے کہ جو مال بھی ملتا اس کو غریب مستحقین میں تقسیم فرما دیتے۔ آپ کا دسترخواں ہمیشہ کھلا اور وسیع رہتا، مسکین، یتیم، قیدی، مسافر سبھی شریک طعام آپ کے ساتھ مل کر طعام کھاتے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کیا کرتے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام، اے لوگو آپس میں خوب سلام پھیلاؤ اور کثرت سے کھانا کھلایا کرو۔ حضرت عمر فاروق پر جب قاتلانہ حملہ ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مسلح پر حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا، بلکہ حکماً فرمایا کہ لوگوں کو نماز صہیب رومی کے پیچھے پڑھو۔ حالانکہ اس وقت دوسرے بڑے بڑے صحابہ علیہم الرضوان اجمعین بھی موجود تھے۔ آپ صہیب رومی کا انتقال مدینہ منورہ میں 38 ہجری میں ہوا۔ یہ عاشق مصطفیٰ، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس صحابی، جس کی زندگی قابل رشک، جس کی محبت قابل رشک، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے قدموں کے صدقے، میرے مصطفیٰ کی زلف عمری کا صدقہ، میرے مصطفیٰ سے محبت کرنے والوں کی اطاعت و محبت کا صدقہ، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سراج منیر جگا دے، اطاعت کی دولت نصیب فرما دے، ایمان کی دولت نصیب فرما دے، مولا سچی توبۃ النصوحہ کی توفیق عطا فرما دے، اسلام پہ زندگی اور مرتے وقت کلمہ طیبہ اور ایمان کی دولت کے ساتھ رخصتی عطا فرما دے، تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ جو میرے سننے والے ہیں ان کو بھی دونوں جہان کی بھلائیاں عطا فرما دے، میرے والدین اور میرے دوست و احباب جاننے والوں کی بخشش فرما دے۔ اے مالک و مولا، تیری بارگاہ سے خیر و عافیت کے طلبگار ہیں، مالک و مولا، رمضان کی مقدس ساعتوں کے اندر ملتجی ہیں، مالک و مولا کرم فرما دے، فلاح دارین عطا فرما دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول